الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، اللہ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک نصیب ہوا. اس کے آخری دہے کی شروعات میں پہلی پاک رات بھی نصیب ہوئی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے کہ روایت کا مفہوم ہے کہ رمضان المبارک کی آخری دہے کی پاک راتوں میں شب قدر کو ڈھونڈنے کی کوشش کرو. عمل کرتے ہوئے یہاں جمع ہوئے ہیں، لیکن کو ڈھونڈنے کی جو شکل ہے وہ شکل محفلیں منعقد کر کے علماء کے بیانات سننے سنانے کے حوالے سے نہیں صرف، بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پاک عمل ملتا ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں غیر رمضان کے مقابلے میں بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، اور رمضان المبارک کے آخری دہے میں پہلے 2 دہوں کے مقابلے میں زیادہ عبادت اور ریاضت میں اپنے آپ کو لگاتے تھے. روایت میں یہ مضمون ملتا ہے بخاری اور مسلم کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے آخری دہے کی تمام 10 راتوں میں جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، اپنی تہبند کو کس کے باندھ لیتے تھے، اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے. عبادت میں مجاہدہ کرتے تھے، مبالغہ کرتے تھے عبادت اور دعا میں. یہ طریقہ معلوم ہو رہا ہے شب قدر کو ڈھونڈنے کا احادیث شریفہ کی روشنی. بنیادی طور پر ابتدائی مرحلے میں نوجوانوں کو یا ساتھیوں کو بنیادی اور ابتدائی نالج ہونا چاہیے، شب قدر کی اہمیت معلوم ہونا چاہیے، واضح ہونا چاہیے. غرض و غایت سے محفلیں منعقد کر دی جاتی ہیں، علماء کرام سے اس کی اہمیت کو سننے سنانے کا اہتمام کیا جاتا ہے. اور نفی نفس ہی شب قدر کو ایسے محفلیں منعقد کر کے ڈھونڈنے کا عمل نہیں ہے، بات ذہن میں رہنی چاہیے. اور ایک جو خصوصیت ہے وہ یہ کہ یہ عبادتیں اور یہ ڈھونڈنے کا عمل بھی انڈیویجولی ہے، انفرادی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایتیں ملتی ہیں عادت و مجاہدے کی، ریاضت کی، وہ زیادہ تر گھریلو ہیں، مسجد کا عمل بھی نہیں ہے. اجازت بھی ہے علماء کرام نے کہ ہم مسجد میں بھی اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگا سکتے ہیں. ایسے انفرادی اعمال میں، یہ شب قدر کو ڈھونڈنے والے اعمال میں ماحول بھی ہوتا ہے، تھوڑی سی سہولت بھی ہو جاتی ہے، ایک دوسرے سے ترغیب بھی مل جاتی ہے، تحریض بھی مل جاتی ہے، یعنی ابھار مل جاتا ہے. لیکن جن کو ماحول اس بات کا میسر ہو گھر میں کہ وہ گھر میں بھی اس قسم کا اہتمام کرتے ہوں تو وہ بہت بہتر ہے، سنت سے قریب تر عمل ہے. سنت سے قریب تر عمل ہے وہ کہ ہم گھر میں عبادت کا اہتمام کریں، انڈیویجولی اور انفرادی. تو
خصوصیت سے ایسی راتوں میں جاگ کر گھر میں بھی برکتیں آئیں گی، گھر میں بھی بچوں کے لیے بھی ایک ماحول ملے گا۔ مقصود جو ہے دوستو وہ یہ کہ پاک راتوں میں شب قدر کو ڈھونڈنا ہے، تو شب قدر سے متعلق کیا باتیں بتائی گئی ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں، یقیناً کثرت سے اور بارہا حضرات نے ان موضوعات پر سنا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہر مولوی ہر مقرر آ کے کوئی نئے تیر نہیں مارتا ہے، عام طور پر بالعموم وہی قرآن حدیث ہی کی باتیں نقل کر دی جاتی ہیں، مذاکرہ ہوتا ہے تاکہ تازگی آ جائے اس نالج میں، اس علم میں جو اس بارے میں، اور ہم اپنے بچوں کو، بچیوں کو، اپنے خواتین کو بھی بتا لیں، ترغیب دے سکیں۔ تو دوستو آئیے اس رات کے بارے میں ہم سنیں کہ اس رات کی کیا اسپیشلٹی ہے، کیا خصوصیات ہے۔ رات کی اہمیت کو بتانے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی دو مقامات پر اس کا تذکرہ کیا۔ عام میں تو سورۃ القدر پوری سورت اسی کی اہمیت اور فضیلت کو بتاتی ہے، اور اس سے ہٹ کر پارے 25 کے سورۃ دخان کی ابتدائی آیتیں بھی اسی رات سے متعلق ہیں جمہور مفسرین کے نزدیک۔ رات کو قدر کی رات کہتے ہیں، قدر کے معنی عزت اور شرف کے ہیں۔ اس رات میں جاگ کر اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کو خوش کر کے بندے اللہ کی نظر میں عزت و شرافت کے مستحق بن جاتے ہیں۔ کیا یہ اپنے لیے عزت اس لیے اس کو شب قدر کہا جاتا ہے، یا پھر اللہ عز و جل نے اس میں قرآن مجید کو نازل کر کے اس کی عزت کو بلند فرما دیا ہے، اس لیے اس کو قدر کی رات کہتے ہیں، عزت و شرافت والی رات۔ تو عزت و شرافت والی رات کیوں کہتے ہیں اس کو، اس کی وجوہات علماء نے بتلائیں۔ یا تو یہ کہ بندہ اللہ سے توبہ اور استغفار کر کے، اللہ کو خوش کر کے اس رات عزت و شرف کا مستحق بن جاتا ہے، اللہ کی نظر میں باعزت ہو جاتا ہے، یا پھر اللہ عز و جل نے اس رات کو قرآن مجید اتار کر عزت و شرف بخشا ہے، اس لیے اس کو قدر کی رات کہتے ہیں۔ اس رات کی خصوصیت کیا ہے؟ سورہ قدر کی تشریح کے مطابق اس کی 4 خصوصیتیں۔ ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ عز و جل فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو اتارا ہے قدر کی رات میں۔ ایک خصوصیت یہ معلوم ہوئی کہ قرآن مجید اترا ہے، لیکن یہ جو اترنا ہے دوستو، یہ لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پہ اترنا ہے، اور ایک بارگی پورا اترنا ہے، اور اسی کو قرآن مجید نے مختلف مقامات پر انزلنا سے تعبیر فرمایا۔ برخلاف قرآن مجید میں ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کو نزلنا کہتے ہیں، تنزیل سے ہم نے اتارا تھوڑا تھوڑا۔ وہ تھوڑا تھوڑا اتارا جانا وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر 23 سال کے عرصے میں ہوا۔ تو ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں قرآن مجید اترا ہے۔ اللہ عز و جل نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو اپنا آخری پیغام جس رات میں اتارا ہے، اندازہ لگائیے کہ اس کی کتنی بڑی اہمیت ہوگی۔ اللہ عز و جل نے اس رات کو اس کے لیے منتخب فرمایا۔ ایک خصوصیت یہ ہوئی۔ دوسری خصوصیت یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ رات، قدر کی یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر کے تحت ایک چھوٹی سی بحث ہے، وہ یہ کہ صرف 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو 1000 کا لفظ ہے یہ فکس کرنے کے لیے ہے یا کثرت بتلانے کے لیے، ایک بحث ہے۔ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ہے، یہ بتایا گیا ہے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، کثرت بتلانا مقصود ہے، اور عربی زبان و محاورے میں، عربی لینگویج میں ایسا کثرت کو بتلانے کے لیے 1000 کا لفظ یوز کرتے ہیں۔ منشا یہ ہوا کہ اس رات میں جس نے عبادت کر لی
اللہ عز و جل اس کو بے حساب اور بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں اس عبادت کا، ایک رات ہی کی عبادت کا۔ اور 1000 مہینوں کو بھی لے لیں دوستو تو ماشاءاللہ سے تقریباً 83 ایئر سے زیادہ ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ ساتھی، وہ مائیں اور بہنیں جو اپنے گھروں میں اہتمام کر رہے ہیں، یا وہ بھائی جو مساجد میں یا اپنے گھروں میں اہتمام کر لیتے ہیں عبادتوں کا، اور اللہ عز و جل اپنے فضل خاص سے ان کو نصیب فرما دیتے ہیں، تو ایک رات کی عبادت کا ثواب گویا ان کو اللہ عز و جل اپنے فضل خاص سے 1000 مہینوں سے زیادہ عطا فرما دیں۔ تاکہ اس رمضان المبارک کے اس آخری دہے میں ہم میں سے ہر ساتھی اس خوش نصیبی سے مالا مال ہو جائے، اس دہے کی کوئی نہ کوئی رات ہمیں اس خیر و برکت کے ساتھ ہمیں بھی حاصل ہو جائے۔ تیسری خصوصیت یہ بتائی جا رہی ہے دوستو، فرشتے اترتے ہیں، حضرت جبرائیل امین اترتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں اور روح اترتے ہیں، اس کا لفظ ہے۔ روح سے مراد ہماری انسانی روح مراد نہیں ہے، بلکہ روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ کیوں اترتے ہیں اس کی بھی وضاحت ہے۔ من کل امر، ہر امر کو لے کر اترتے ہیں، ہر حکم کو لے کر اترتے ہیں۔ پیدائش کا حکم لے کر کے بھئی فلاں گھر میں فلاں بندہ پیدا ہوگا، فلاں بندی پیدا ہوگی۔ موت کا حکم لے کر کے بھئی فلاں مہینے میں، فلاں دن میں، فلاں گھر میں فلاں کی موت واقع ہوگی، فلاں کو اتنا نقصان ہوگا، فلاں کو اتنا نفع ہوگا، فلاں کو اتنا فائدہ ہوگا، فلاں کو اتنا نقصان ہوگا، وغیرہ وغیرہ، تمام قسم کے احکامات کو لے کر اترتے ہیں۔ یہاں ایک تھوڑی سی الجھن کو دور کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ شب برات گزری شعبان کے مہینے میں، شب برات کے بارے میں بھی اسی قسم کی حدیثیں مولویاں سنائے۔ یہ کیا چکر ہے؟ فرشتے شب قدر میں اترتے اللہ میاں کے احکامات کو لے کے، یا شب برات میں اترتے؟ کچھ فیصلہ کرو قطعی۔ دیکھیں شب برات کی فضیلتوں میں بھی وہی بات ہم بتا دیں، اللہ عز و جل کی جانب سے فیصلے ہوتے ہیں۔ قدر میں بھی اسی قسم کی بات بتا رہے ہیں۔ بہت سارے ساتھی اس بارے میں تھوڑے سے کنفیوز ہوتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی قصہ کیا ہے۔ دوستو روح المعانی کے مصنف علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طریقے سے صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کی کتابوں کے مطالعے سے اس اعتراض کا جو جواب معلوم ہوا دوستو، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی جانب سے احکامات کا فیصلہ ہوتا ہے شب برات کو، اجمالی طور پر، اور فرشتوں کے گویا حوالے کر دیا جاتا ہے فیصلہ۔ اصولی پہلی بات تو یہ یاد رکھنے کی ہے کہ ہمارے تقدیری فیصلے بھی ہماری پیدائش سے ہزارہ سال پہلے اللہ نے لکھ چکے ہیں، یہ بھی احادیث سے ثابت ہے۔ فیصلے فرماتے ہیں، بلکہ جب سنتے ہیں تو ساتھی پوچھتے ہیں کہ فیصلے کیا فرماتے ہیں؟ فیصلے تو بہت پہلے ہو چکے ہیں، ایسی بھی حدیث ہے۔ مخلوقات کی پیدائش سے ہزارہ سال پہلے اللہ عز و جل نے تقدیری فیصلے لکھ چکے ہیں۔ دراصل بات یہ ہے دوستو کہ اللہ عز و جل نے لوح محفوظ میں ہزارہ سال پہلے وہ چیزیں لکھ دی ہیں، پھر اللہ عز و جل شب برات کو اجمالی طور پر وہ فیصلے فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں کہ بھئی اس سال میں تم کو یہ کرنا ہے، یہ ہونا ہے، مخلوقات میں اور اللہ کی مخلوق میں یہ ہونا ہے، زمین و آسمان میں یہ ہونا ہے، اور تفصیلی طور پر شب قدر میں وہ ہوتا ہے، اور گویا نفاذ شروع ہو جاتا ہے شب قدر سے۔ شب برات میں فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں گویا، اور فرشتے اس کو نقل کر لیتے ہیں لوح محفوظ سے، آئندہ 1 سال کے لیے یہ ہونا ہے، اللہ میں کے احکامات کو نافذ ہونا ہے، اور تفصیلی طور پر عملی طور پر گویا خارجاً تحقق کے اعتبار سے گویا جو شروع ہو جاتا ہے سسٹم، وہ شب قدر سے۔
تو اس طریقے سے اعتراض کو دور کرنے کی کوشش کی علماء کرام نے تاکہ سمجھ میں آئے بات. یہ حقیقت ہے اس کی. فرشتے اترتے ہیں ان تمام تر احکامات کو نافذ کرنے کے لیے. ہر قسم کا معاملہ، ہر قسم کے تقدیر کا معاملہ. اور چوتھی خصوصیت یہ بتائی جا رہی ہے کہ اس رات میں اللہ کی جانب سے سلامتی اور برکت نازل ہوتے رہتی ہے صبح صادق کے طلوع ہونے تک. صبح صادق کے طلوع ہونے تک اس رات میں سلامتی اور برکت ہوتے رہتی ہے اللہ کی جانب سے. سلامتی اور برکت کی ندا دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے. یہ چار خصوصیتیں شب قدر کی اس سورہ قدر کے حوالے سے ہمیں معلوم ہے. اور بعض مفسرین نے فرشتوں کا اور جبرائیل امین کا اترنا من کل امر، ہر حکم کو لے کر یہاں رکنے کے بجائے من کل امر سلام پہ رک کے یہ معنی کرتے ہیں وہ لوگ کہ سلامتی کے ہر معاملے کے ساتھ اترتے ہیں. سلامتی والے احکامات یا برکتوں کو لے کر وہ اترتے ہیں. اور یہ اس کی خصوصیتیں، یہ فضیلتیں اور یہ شان اس کی صبح صادق تک رہتی. شروع کب ہوتی ہے؟ شروع ہوتی ہے غروب شمس ہی سے. سورج ڈوبتے ہی اس کی یعنی شب قدر اللہ عز و جل جس رات کو بنائیں گے اس کی وہ خصوصیت اسی وقت سے شروع ہو جائے گی. اس وقت سے شروع نہیں ہوگی جب ہم اپنی تمام تر مصروفیتوں اور نجی ضرورتوں سے فارغ ہونے کے بعد ہلو 12-1 بجے جو ہے نہیں مسلح پہ آئے تو شاید جب شروع ہو رہی ہو. ایسا نہیں ہے. غروب شمس سے لے کر صبح صادق تک اللہ عز و جل نے اس رات کی خوبی رکھی، یہ خصوصیت رکھی. اس سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ جو ساتھی اہتمام کرتے ہیں ان کو فکر کرنا چاہیے اس بات کا کہ غروب شمس ہی سے رجوع، انابت، تضرع، اللہ کی طرف رجوع والی کیفیت شروع ہو جائے. ایسا نہیں کہ اس کے بے شمار گھنٹے ہم غفلتوں میں گزار دیں، شاپنگ میں گزار دیں وغیرہ وغیرہ، اور پھر جو ہے تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے آپ کو عبادت میں لگائیں اور یہ توقع رکھیں یا یہ تمنا کریں کہ یہی مل جائے مجھے کافی ہے. تھوڑی سی اپنی انابت اور رجوع والی کیفیت کو بڑھانا چاہیے. یہ مقصود ہے دوستو گفتگو کا. غروب شمس ہی سے اس کی تلاش شروع کر دیں، اس کی جستجو اور فکر میں لگ جائیں. کچھ ساعات بھی، کچھ لمحات بھی اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو یقیناً وہ بھی اللہ عز و جل کی جانب سے فضل خاص ہے دوستو. لیکن ہماری غفلتوں کی وجہ سے جو ہم کئی گھنٹے گزار دیتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے کوئی محرومی کی بات لکھ دی جائے. اس لیے تھوڑی سی ہمیں فکر کرنے کی اور ڈرنے کی اور خوف کرنے کی ضرورت ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریفہ کی روشنی میں شب قدر کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو حضرت جبرائیل امین فرشتوں کے جھرمٹ میں، بڑے جمگھٹے میں، بڑے گروپ کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، بیت اللہ پر اترتے ہیں. ان کے ہاتھ میں نور کے جھنڈے ہوتے ہیں. وہ نور کا جھنڈا گاڑ دیتے ہیں بیت اللہ پر، مسجد نبوی پر، بیت اللحم پر، بیت المقدس پر، سورہ سینا پر، اور پھر پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں. اور حدیث شریفہ کی روشنی کے مطابق کوئی گھر کچا بنا ہوا ہو یا پکا بنا ہوا، جہاں پر اللہ کا نام لینے والا بندہ یا بندی کھڑے ہوئے یا بیٹھے ہوئے اللہ کو یاد کر رہا ہو یا یاد کر رہی ہو، کوئی گھر ایسا نہیں ہوتا جہاں پر ایسا ہو رہا ہو اور وہ لوگ نہ پہنچتے ہوں، بلکہ فارشور وہاں لوگ پہنچتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام اور ان کا گروپ وہاں پہنچتا ہے. وہ دنیا کے کسی خطے میں، کسی کونے میں، کسی ڈسٹرکٹ میں، کسی ضلع میں، کسی دیہات میں، کسی کچے گھر میں یا کسی پکے گھر میں وہاں ہوتے ہوں اور اللہ کو یاد کر رہے ہوں تو ضرور پہنچتے ہیں اور فرشتے ان کو سلام کرتے ہیں. حدیث شریفہ کی روشنی کے مطابق فرشتے ان کو سلام کرتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. خوش نصیب ہو وہ ساتھی جو اپنے اپنے گھروں میں یا اپنی اپنی عبادت گاہوں میں عبادت میں لگے ہوئے ہوں اور فرشتے آ رہے ہوں، پیچھے ان کو سلام کر رہے ہوں، مصافحہ کر رہے ہوں اور ان کی دعاؤں پر آمین کر رہے ہوں. تو کتنے خوش نصیب ہو ساتھی کہ جن کی دعاؤں پر فرشتوں کی آمین مل جائے.
چرچے کے دوستوں، ہماری اپنی کثافتوں کی وجہ سے، ہماری روح میں لطافت نہیں ہونے کی وجہ سے ہم اس قسم کے انویزیبل نظام کو فیل ہی نہیں کر سکتے، احساس ہی نہیں کر پاتے۔ لیکن بہت سارے بزرگان دین کے ایسے واقعات ہیں کہ جنہوں نے ریاضت و مجاہدات کے ذریعے سے اپنے نفس کو بہت پاک کر لیا تھا، اپنی روح کو بہت لطیف بنا لیا تھا، تو وہ حضرات ان فرشتوں کی آمد کو محسوس کرتے تھے، سلام کو تک سنتے تھے، ان سے مصافحے کو تک محسوس کرتے تھے۔ ان حضرات نے اپنے احوال لکھے ہیں۔ اپنی کثافتوں کی وجہ سے ہم نے اس قسم کی چیزیں محسوس نہیں کی، تو ایسی باتوں میں شک اور شبہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان بزرگان دین کے تجربات اور ان کے احوال سے جب یہ کیفیتیں معلوم ہو رہی ہیں تو دوستو اس پر یقین کرنا چاہیے۔ اور سب سے پہلی بات تو ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے تو شک کی گنجائش ہی نہیں۔ پھر مزید تجربے کے طور پر یا مزید تیقن پیدا کرنے کے لیے ان بزرگان دین کے احوال اور واقعات بھی ہمارے لیے ممید و معاون بن جاتے ہیں یقین کی کیفیت کو بڑھانے کے لیے۔ دوستو، یہ قرآن مجید کی ایک آیت شریفہ کا خلاصہ اور ایک حدیث شریفہ کا خلاصہ میں نے عرض کیا۔ یہاں ایک سوال بنیادی یہ ہوتا ہے کہ اللہ میاں نے اس امت کے ساتھ اتنے فضل و کرم کا معاملہ کیوں فرمایا؟ تو سوچیں ہم، تاکہ ہم اللہ عز و جل کے انعامات کا احساس کرنے کے بعد اس کی طرف رجوع ہمارا بڑھ جائے، اس لیے کہ احسانات کا جب تک احساس نہیں ہوتا عاجزی اور انکساری غالب نہیں آتی، طاقتوں میں فرق نہیں آتا، معتبری میں اور غرور میں فرق نہیں آتا۔ مثلا کوئی آدمی، کوئی بچہ غیر معمولی اکڑ رہا ہو تو کچھ یاد ہی نہیں رہا ہو کہ کس کے احسانات اس پر کس کے کیسے کیسے ہیں، کھل بیٹھا ہے، لیکن اتفاق سے ایک ایسا بندہ اس کے سامنے آ جاتا ہے جو جس بندے نے اس پر مختلف قسم کے انعامات اور احسانات کر دیے تھے، تو اس کو دیکھتے ہی وہ اس کے ایٹیٹیوڈ چینج ہو جاتے ہیں، اور اگر پھر بھی چینج نہیں ہوئے تو ان اگر بولا ارے میاں کیا ہے، کئی کو ایسا معتبری کر رہے ہیں، حماقت کر رہے ہیں، بھول گئے کہ اپنے برے اوقات کیسے تھے تم، ہم کیسا کیسا سلوک کرے تمہارے ساتھ، جب اس کو یاد دلاتے ہیں تو احساس اس کا بدل جاتا ہے، ہاں یار، تو پھر اس کی سب چیزیں چینج ہو جاتی ہیں۔ دوست، اللہ عز و جل کے احسانات اور انعامات کے تلے دوستو ہم لوگ اتنا دبے ہوئے، ظاہری اور باطنی، مادی اور روحانی لین کے اتنے انعامات ہیں۔ قرآن مجید کی آیت کے مطابق پارہ 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اللہ نے کھول کر پورا تم پر انعام فرمایا ہے، ظاہری اور باطنی نعمتوں کے ساتھ، لیکن احساس نہیں ہونے کی وجہ سے جو ہے ہمارے اندر تضرع، عاجزی اور انکساری، اس کے سامنے گڑ گڑانا، اس کے احسان مند ہونا، ہمیشہ حمد اور شکر کے جملے نکالتے رہنا، اس کی کمی ہے۔ تو انعام کو یاد کرنے کے لیے میں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ اللہ عز و جل کا یہ انعام ہمارے اوپر اتنا کیوں ہے؟ دوستو یہ بھی ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اللہ نے ہم پر یہ انعام فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں جب یہ بات آئی کہ پچھلے پیغمبروں کی عمریں زیادہ تھیں، ان کی امتوں کی عمریں زیادہ تھیں، ان کے اعضاء و جوارح اور قوا، باڈی فٹنس بھی زبردست تھا اور طاقتور تھے، بڑی بڑی عمریں پاتے تھے، اور ایک بزرگ کے احوال تو ایسے آئے کہ انہوں نے 60 سال عبادت ایسے کی کہ ایک لمحہ بھی غفلت میں نہیں گزارے، اور ایک بزرگ کے احوال ایسے ہے بنی اسرائیل کے کہ انہوں نے برسہ برس تک اللہ کی عبادت کی، غفلت میں نہیں گزاری، اور دن میں جہاد کیا کرتے تھے، رات میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، برسہ برس۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑی سی فکر لاحق ہوئی کہ میری امت کم عمروں والی ہے،
اعضاء و جوارح اور قوا بھی جو ہے نہیں کمزور ہیں، اتنے طاقتور نہیں ہیں، اتنی عبادتیں نہیں کر سکتے جس کی پچھلی قوموں نے کی ہیں، تو میری امت ان کے ثواب کو نہیں پہنچ پاتی، نہیں پہنچ سکتی۔ کیسے پہنچ پائیں گے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا تھوڑا سا فکر مند ہو جانا اپنی امت کے حق میں، اپنی امت کے لیے دوستو، اللہ عز و جل نے اس فکر کو دور کرنے کے لیے فضل خاص سے اور انعام خاص سے لیلۃ القدر عطا فرمائی۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ کہ آپ کی امت کی عمریں تھوڑی ہیں، اعضاء و جوارح کمزور ہیں، قوتیں نہیں ہیں، لیکن اگر آپ کی امت کا کوئی فرد، کوئی بندہ یا بندی اللہ کی عبادت اور ریاضت کر کے، اللہ کو خوش کر کے، روزہ آہوزاری کر کے، رو کے گڑا کے، اگر اس نے ایک شب قدر بھی پالی تو انشاءاللہ العزیز ہم اس کو ایک رات کا ثواب اتنا زیادہ بڑا چڑھا کے دیں گے جیسے کہ اس نے 83 ایئرز عبادت میں گزارے، 1000 مہینے اس نے عبادت میں گزارے۔ یہ دوستو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں یہ انعام ہم کو اللہ نے عطا فرمایا، کی قدر کر لینا چاہیے۔ اور جیسا کہ عرض کیا گیا کہ اللہ عز و جل نے اس کو قدر والا بنایا، شرف والا بنایا، عزت والا بنایا، لیکن اس میں ایک اللہ نے ایک سیکریٹ رکھ دیا، وہ یہ کہ اس کو چھپا دیا کہ بھائی کون سی رات ہے، کون سی رات ہے نہیں بتایا۔ ایک حدیث شریفہ روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لائے اور یوں فرمایا کہ میں آیا تھا تم لوگوں کو بتاؤں شب قدر کب ہوتی ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ فلاں فلاں لڑ رہے ہیں، ان کے لڑنے کی نحوست سے میرے ذہن سے وہ چیز بھلا دی گئی ہے کہ وہ کون سی رات تھی۔ ڈھونڈو اس کو تم 29ویں میں، 27ویں میں اور 25ویں شب میں۔ اس حدیث شریفہ میں جس میں لڑائی کا تذکرہ ہے اور لڑ جانے کی لڑائی، امت کے لڑائی کو دیکھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے وہ چیز بھلا دی گئی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں یہ 3 راتوں کا تذکرہ کیا، 29ویں شب کا، 27ویں شب کا، 25ویں شب کا۔ ڈھونڈو اس کو تم 29ویں میں، 27ویں میں اور 25ویں، اور یہ فرمایا کہ شاید اسی میں تمہارے لیے خیر اور بہتری ہے کہ وہ چیز میرے ذہن سے بھلا دی گئی۔ اور ایک حدیث شریفہ کی روشنی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول شب قدر کب آتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا ڈاؤٹ نہ ہوتا، اندیشہ نہ ہوتا کہ تم لوگ اسی ایک رات پر ٹیکا لگا لیتے، یہ اگر ڈاؤٹ نہیں ہوتا تو میں بتا دیتا تھا، لیکن چونکہ ڈاؤٹ ہے اس لیے نہیں بتا رہا ہوں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وغیرہ ان حضرات کی روایتوں سے مختلف یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو رمضان المبارک کی آخری دہے کی تاخراتوں میں ڈھونڈو۔ اور وہ حدیث جو پہلے میں نے عرض کی اس میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری دہے کی تمام راتوں میں جگتے تھے، آنکھ اور جسم کا وہاں پر تذکرہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنے فضل خاص سے جہاں اس امت کو لیلۃ القدر عطا فرمائی ہے اس کو مختلف انداز سے سمیٹ دیا ہو اس کو، اس لیے کہ اس میں اتنے مختلف اقوال ہیں دوستو، یقیناً جو ساتھی فضائل اعمال وغیرہ کا مطالعہ، دیگر تحقیقی کتابیں مطالعہ کیے ہوں ان کو اندازہ ہوگا کہ رمضان المبارک کے علاوہ مہینوں میں بھی اس کا آنا ممکن ہے بول کے یہ قول ہے، پھر رمضان المبارک کے پہلے اور دوسرے دہے میں بھی اس کا آنا ممکن ہے بول کے اقوال ہے۔ حدیث شریفہ بھی ملتی ہے اسی جس میں دوسرے دہے کی 17ویں رات کے بارے میں بھی حدیث شریفہ ملتی ہے، اور آخری دہے کی بھی مختلف راتوں کی روایتیں ملتی ہیں،
بزرگان دین کے اقوال اور ان کے تجربات جو منقول ہیں کتابوں میں، اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ مختلف راتوں میں ہو سکتی ہے۔ لیکن علماء کرام نے ان سب احادیث کو تحقیق کر کے تتبع کر کے جو نتیجہ نکالا ہے وہ یہ کہ فرماتے ہیں کہ ان مختلف روایتوں سے پتہ چل رہا ہے کہ پہلے تو یہ غیر رمضان میں بھی ہوا کرتی تھی، پھر اللہ نے اپنے فضل خاص سے اس کو غیر رمضان سے کھینچ کے رمضان میں کر دیا اس رات کو، پھر رمضان مبارک کے میں بھی پہلے دہے اور دوسرے دہے میں سے اس کو کھینچ کے اللہ عز و جل نے اس کو آخری دہے میں رکھ دیا اپنے فضل خاص سے، اس امت کی سہولت اور خصوصیت کے لیے بتانے کے لیے۔ اور پھر اس آخری دہے کی بھی ہر رات نہیں بلکہ طاق راتوں میں اللہ عز و جل نے اس کو رکھ دیا، اس لیے کہ حدیث شریفہ میں فی الوتر کا جو لفظ ہے من عشر الاخر او کما قیل کہ آخری دہے کی طاق راتوں میں اس کو ڈھونڈو بول کے جو حدیث ہے، اس حدیث شریفہ کو علماء کرام نے اس امت کے حق میں آخری درجے کی حدیث لے کر کہا ہے کہ اللہ کی فضل سے غالباً اس کو اللہ عز و جل نے آخری دہے کی طاق راتوں میں اس کو سمیٹ دیا، اس لیے کم از کم ہر طاق رات میں جاگ کر اس کو ڈھونڈنے کی اور اس کو پانے کی کوشش کرنا ہے دوستو۔ اتنی راتیں ہم کتنے مقاصد کے تحت بتا دیتے ہیں، تھوڑا سوچ لیں تو انشاءاللہ العزیز یہ 5 راتیں آسان ہو جائیں گی۔ شیخ زکریا علیہ رحمہ کے مشورے کے مطابق تو پورا دہا ہی جگ لینے کی کوشش کر لینا چاہیے۔ اور دوستو یہ بہت اہمیت اور اس کا فائدہ اور اس کی خوبیاں اور خصوصیات معلوم ہونے کے بعد دوستو چیز آسان ہو جاتی ہے۔ رات میں 3 بجے فلائٹ ہے، 3 بجے پلین ہے بھائی، پوری رات گئی، تیاری میں آنے میں جانے میں پوری رات چلے جاتی ہے۔ باہر جانا ہے، حج کو جانا ہے، عمرے کو جانا ہے، کسی بھی ملک کو آنا جانا ہے، شادی بیاہ کے مسائل میں بھی ہوتا ہے، کئی راتیں ہم جاگ جاتے ہیں۔ اور بہت سارے ساتھی جو بزنس کی لائن کے ہیں، صبح میں کوئی اہم میٹنگ ہے اور اہم میٹنگ کے لیے جو تیار کرنا ہے کاغذات، اس کے لیے آپ کو ٹائم نہیں ملا تو ہم ساری رات لگا دیتے ہیں ان کاغذات کی تیاری کے لیے، اس لیے کہ صبح میٹنگ اٹینڈ کرنا ہے۔ ایسا بہت ہوتا ہے دوستوں کہ ہم سامنے جو چیز ہے نا اس کی اہمیت اور ویلیو کے پیش نظر رات بھر جاگنا، رات بھر جو ہے نیند اپنے اوپر حرام کر لینا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے، ایزی ہو جاتا ہے۔ تو شب قدر کی اہمیت اور اس کی خصوصیتوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر دوستو جاگ کر عبادت کر لینا اور دعاؤں کا اہتمام کر لینا، عبادتوں کا اہتمام کر لینا تاکہ اللہ عز و جل خوش ہو جائے، تاکہ فرشتوں کی اور حضرت جبرائیل امین کی دعاؤں میں ہمارا حصہ ہو جائے یا ہماری دعاؤں پر ان کی آمین مل جائے۔ دوستو اس سعادت کو پانے کے لیے ہم کیا قربانی نہیں دے سکتے؟ نیند کی ضرور دے سکتے ہیں۔ خصوصیت سے نوجوان ساتھیوں سے میری گزارش یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے بڑی عمر کے ساتھی تو اہتمام کرتے ہی کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن بہت سارے نوجوان ساتھی تھوڑا سا بہت زیادہ اپنے آپ کو نہیں لگاتے ہیں، چند گھنٹے لگاتے ہیں پھر اس کے بعد تھوڑا سا غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میری خصوصی گزارش یہ ہے کہ نہیں دوستو، پوری رات جا کر عبادت کا اہتمام کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہم کبھی کبھی اپنی من پسند دوستوں کے آنے کے نتیجے میں کتنی گھنٹوں غپ مارتے رہتے ہیں اور کبھی کبھی مختلف قسم کے الٹے سیدھے تبصروں میں گھنٹوں گزار دیتے ہیں، انڈور گیموں میں ہمارے کتنے گھنٹے راتوں میں کھپ جاتے ہیں، لیکن ہمارے سامنے سے جو غفلت ہوتی ہے دوستوں، ایسے مواقع سے فائدہ اٹھانے کے بارے میں ہم سے غفلت ہوتی ہے۔ تو خصوصی گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے سرکل میں ایسا ایک انوائرمنٹ بنائیں، ماحول بنائیں کہ یار جاگنا ہے اور عبادت کرتے ہوئے جاگنا ہے۔ یہ فلسفہ ہے، خالی جاگنا نہیں ہے۔ اگر خالی جاگنے کا تصور قائم کر لیں گے تو پھر پانڈا میں بھی جاگا جا رہا ہے، ہوٹل میں بھی جاگا جا رہا ہے، ہوٹل کے کارنر پہ ہی جاگا جا رہا ہے، محلے کے نکڑ پہ جاگا جا رہا ہے۔ تو جنہوں نے صرف جاگنا تصور قائم کر لیا ہے تو وہ اس طرح جاگ رہے ہیں۔ تو وہ جو بنیادی بات ذہن میں رکھنے کی وہ یہ کہ عبادتوں میں لگا کر اپنے آپ کو جگانا ہے، اس قسم کی عبادتوں میں لگا کر اپنے آپ کو جگانا ہے۔ اس رات میں کرنا کیا ہے دوستو؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جیسا کہ پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر شب قدر میں پاؤں تو کیا دعا مانگوں؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا کہ اللہم انک عفو تحب
فاعف عني، یہ دعا کا اہتمام کیا کرو کہ اللہ تو بخش دینے والا ہے، بخشنے کو پسند کرتا ہے، بس مجھے بخش دے۔ اللہ عز و جل سے بخشش اور معاف کر دیے جانے کی دعا بہت بڑی دعا ہے دوستو۔ سارا مسئلہ، ساری عبادت، سارے مجاہدے سب اس کی واسطے ہی تو ہے نا کہ اللہ نے ہماری کون سی تو عبادت سے خوش ہو کے ہمارے کو بخشش کا فیصلہ کر دینا، ہماری بخشش کا فیصلہ کر دینا، یہ مقصد ہے، یہ ٹارگیٹ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انتہائی اہم بنیادی دعا حضرت عائشہ کو سکھلائی، اس قسم کی دعاؤں کا اہتمام کرتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لمبے لمبے سجدے، لمبی لمبی دعائیں، کثرت سے دعا کا اہتمام، اس قسم کی عبادتیں ملتی ہیں۔ تو ہر وہ عبادت تو علماء اور مفتیوں نے جائز قرار دیا ہے، عبادت کا وہ طریقہ ہم آج کی رات، یہ شب تمام طاق راتوں میں یا جاگنے کی عبادت کی راتوں میں ہم اہتمام کر سکتے ہیں۔ کوئی مخصوص طریقے سے عبادت کرنا سنت مؤکدہ درجے میں منقول نہیں ہے، یہ منشا ہے۔ سنت مؤکدہ کے درجے میں کوئی مخصوص عبادت کا طریقہ منقول نہیں ہے، یہ بولنا مقصود ہے۔ تو یہ ایسی عبادت کرنا، ویسی کرنا نہیں۔ اللہ علماء کرام نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے اس میں لچک رکھی ہے، اس میں وسعت رکھی ہے، اس میں گنجائش رکھی ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عبادتیں منقول ہیں اس میں دعا، نوافل، لمبے لمبے سجدے، لمبے لمبے رکوع، لمبی لمبی دعائیں یہ ملتی ہیں، تو اس قسم کا ہم اہتمام کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی جو حدیثوں میں منقول نہیں ہے، مثلا نفل نمازوں کا اہتمام، صلاۃ التسبیح کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، اس کی بھی اجازت علماء نے دی ہے، لیکن اس کو ضروری درجے میں ہے بول کے عقیدہ نہیں رکھنا، اس لیے کہ جو چیز جس حیثیت سے ثابت ہے اور علماء کرام نے اس کو حکم کے جس کیٹیگری میں گنایا ہے اسی کیٹیگری میں رکھنا ہے اس کو، یہ احتیاط کا تقاضا ہے۔ اپنی طرف سے شریعت میں نہ اضافہ کرنا نہ کمی کرنا، یہ احتیاط والا پہلو ہے، محتاط پہلو ہے۔ اور جو عبادتیں نفل ہونے کی وجہ سے بغیر اعلان کے ہوتی ہیں، بغیر اجتماع کے ہوتی ہیں، ان کو ہم بھی ویسے ہی کرنا، بغیر اعلان کے کرنا، بغیر اجتماع کے کرنا، یعنی انڈیویجلی کرنا، اجتماعی نہیں کرنا۔ کہ وہ مفتیان کرام نے بولا ہے اس کو نقل کر رہا ہوں۔ اب بعض مسجدوں میں کچھ اجتماعی عبادتوں کا اعلان بھی ہوتا ہے اور اجتماعی عبادتوں کا اہتمام بھی ہوتا ہے، تو دوستو وہ لوگ اپنا عمل جانیں، وہ لوگ جن علماء پر ٹرسٹ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے علماء نے اس کو جائز بولا ہو، لیکن ہم جن علماء پر اور جن مفتیوں پر ٹرسٹ کرتے ہیں اور جن کے پاس اتھینٹک علم ہے، جن کے پاس پرفیکٹ علم ہے، جن کے پاس ہر چیز کی دلیل ہے، پروف سے وہ بولتے ہیں، دلیل سے وہ بولتے ہیں، ان حضرات کا یہ فتویٰ ہے۔ تو آج کی رات میں اس قسم کی راتوں میں کرنا کیا ہے، طاق راتوں میں، تو اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ ہر جائز عبادت کی شکل جو شریعت مطہرہ میں ہے اس کو ہم کر سکتے ہیں۔ ایک ہی عبادت میں اپنے آپ کو لگا کر اونگانے کی اور اپنے آپ کو انتہائی ڈھیلے کر دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ علماء بتاتے ہیں، آئیڈیا دیتے ہیں کہ بھائی کچھ دیر کچھ عبادت میں اپنے آپ کو لگاؤ نشاط اور فرحت کے ساتھ، پھر تھوڑا سا اس میں طبیعت بھر گئی تو دوسری عبادت میں اپنے آپ کو لگا دو، پھر تیسری عبادت میں اپنے آپ کو لگا دو۔ بہت ہی زیادہ گراں باری ہو رہی ہے تو آرام کر لیں، لیٹ جائیں، تھوڑی دیر کے لیے الارم رکھ کے سو جائیں، یا گھر والوں کو، ساتھیوں کو بتا دیں کہ میں تھوڑی دیر سے جگا دو یار، تھوڑا فریش ہو جاؤں گا۔ یہ واجب درجے کے احکامات نہیں ہیں، لیکن ہم ضرورت مند ہیں اس کے۔ ہماری گناہوں، ہماری لغزشوں، ہماری کوتاہیوں کے نتیجے میں ہم نے جس قسم کا اپنے اوپر وبال مسلط کر لیا ہے اس کو ہلکا کرنا ہے دوستو۔ اس کے لیے اپنے آپ کو عبادتوں میں لگا کر کچھ نہ کچھ اللہ میاں سے قریب ہو کر کچھ نہ کچھ دوستی اور تعلقات کی شکلیں بنا لینا ہے۔ یہ ہمارا یہ اپنی غرض ہے، یہ اپنا مسئلہ ہے۔ شریعت کی جانب سے فرض اور واجب نہیں قرار دیا گیا کہ بھائی تم ایسی راتوں میں جگو ہی جگو بول، لیکن اپنی ضرورت ہے بول کے دوستو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا کے رکھنا ہے۔ ان اہم چند گزارشات کے بعد دوستو تھوڑی سی بات رمضان المبارک کی، شب قدر کی سے متعلق جو اہم لیسنز کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے، وہ یہ ہے کہ دوستو قرآن مجید کی اتارے جانے کی برکت سے اس رات کو اتنی بڑی فضیلت ملی، تھوڑا سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ عز و جل نے آخر قرآن مجید کو اتنا کیا اہم
بنایا ہوگا، اتنی کیا خاص چیز بنائی ہوگی. اور قرآن مجید کا تعلق رمضان کا تعلق قرآن مجید سے، اور پھر اس میں جو اعمال اللہ عز و جل نے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع فرمایا، مثلا تراویح والا عمل، قرآن مجید سنانے والا عمل، سے مقصود کیا ہے اور چاہا کیا جا رہا ہے اور کیا لیسن دینا چاہ رہے ہیں دوستو، وہ یہ ہے کہ اس امت کا تعلق قرآن مجید سے گہرے سے گہرا تر ہو جائے، اور قرآنی مضامین اور قرآنی علوم کو کم از کم سال میں ایک دفعہ ہر مومن بندہ اور بندی اپنے ذہن میں رینیو کر لے، تجدید کر لے اس کی، کہ بھئی قرآن مجید کے یہ عقیدے ہیں، قرآن مجید نے عبادت کی یہ شکلیں بتائی ہیں، قرآن مجید نے معاملات ایسے سکھائے ہیں، قرآن مجید نے اخلاق ایسے سکھائے ہیں کہ ایک مومن اور مومن بندی کے اندر ایسا ہونا چاہیے، یہ برے صفات ہیں کہ ایک مومن بندے اور بندی کے اندر نہیں ہونا چاہیے. تو یہ قرآن مجید سے خصوصی تعلق قائم کرنا، اس کے مضامین کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دینا، یہ رمضان المبارک کا اور شب قدر کا خصوصی پیغام ہے دوستو. اور دوسرے یہ رمضان المبارک میں روزوں کی فرضیت جس غرض و غایت کے لیے ہوئی ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری آ جائے، ہمارا نفس پاک ہو جائے، تو اس ٹارگیٹ پر ہماری نظر رہے کہ بھئی وہ مقصد پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، ہمارا نفس پاک ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، تو تقوی والی کیفیت ہمارے اندر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. اس لیے کہ تقوی والی کیفیت اور تزکیہ والی کیفیت ہی ہم کو زندگی بھر کے مرحلوں میں اور سال بھر کے ایام میں اور اوقات میں دوستو ہماری صحیح گائیڈ کرنے والا ہے. ورنہ اگر اندر سے نفس پاک نہیں ہوا اور تقوی والی کیفیت نہیں آئی تو دوستو ہمارا نوجوان یونیورسٹی جاتا ہے، کالج جاتا ہے، مارکیٹ جاتا ہے، وہاں پر دنیا بھر کے بلا بدتر علاوہ اور فول غلط چیزیں ہوتی ہیں، وہ کہاں کیسے بچ پائے گا؟ اگر اندر تقوی کی مایا ہوگی جو اس کو رمضان المبارک کے خصوصی کورس کے ذریعے سے، روزوں کی برکت کے ذریعے سے اور قرآن مجید سے تعلق کے نتیجے میں جو حاصل ہو گئی ہے تقوی والی کیفیت، وہ اگر اس کے پاس زندہ ہے تو پھر اس کو وہاں پر ہیلپ کرے گی، معاونت کرے گی، مدد کرے گی. اس کا نفس پاک ہو چکا ہے تو پھر وہ محسوس کرے گا کہ یار میں آؤٹ سائڈ کی کوئی گندگی اپنے اندر پھر نہیں لینا چاہ رہا ہوں. یہ مقصود اور منشا ہے دوستو. قرآن مجید کی آیت میں بھی وضاحت کی گئی ہے کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری والی کیفیت آ جائے، وہ صفت آ جائے. اور اسی طریقے سے جس طریقے سے مال کے ذریعے سے، زکوٰۃ کے ذریعے سے مال پاک ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے روزوں کے ذریعے سے بھی ہمارا جسم اور روح پاک ہو جاتے ہیں. تو اس تزکیے کے پاس جانے کے بعد ہم اس کی نگرانی کر لینا، اس کی حفاظت کر لینا، اور یہ اندر مایا ہے تو ہی دوستو آدمی گناہوں سے بچ سکتا ہے. ورنہ دنیا کا قانون، پولیس کی پکڑ، کسی عدالت کا حکم، کسی بھی ملک کا کوئی قانون دوستو آدمی کو گناہوں سے نہیں بچا سکتا، یا اسے نہیں بچا سکتا. پکی بات ہے، تجربے کی بات ہے، ایک ملک کی نہیں، بے شمار ممالک کے تجربے اور ایکسپیرینس کی بات ہے. قوانین لکھ ڈالیں، آپ تعزیرات لکھ ڈالیں، دفعات لکھ ڈالیں، جب ایسا کرو گے تو یہ ہوگا، ایسا کرو گے تو یہ چالان ہے، یہ پینالٹی ہے، یہ جرمانہ ہے، یہ ٹکٹ کٹے گا، وہ اس کے باوجود بھی دوستو جرائم اتنے ہی بڑھتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر جو ہے نہیں، اس بندے کو جو بندہ گناہ کر رہا ہے اس کے اندر تقوی کی مایا نہیں ہے، تقوی والی کیفیت نہیں ہے، اور دوسرے ہے کہ اس کا نفس پاک نہیں ہوا. تو آخرت کا تصور، تقوی والی کیفیت اور تزکیے والی کیفیت دوستو یہی آدمی کو بریک لگاتی ہے ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کے لیے. خواہ وہ گناہ حقوق اللہ کی لین کا ہو، خواہ وہ گناہ حقوق العباد کی لین کا ہو، معاشرتی لین کا ہو، معاشی لین کا ہو، کسی بھی لین کا ہو. تو نوجوانوں سے خصوصی گزارش یہ ہے کہ رمضان المبارک کے خصوصی ماحول میں ہم نے اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کی ہے، تو یہ پاک اپنے آپ کو ہم نے جو کیا ہے یا کرنے کی کوشش کی ہے، اس کیفیت کو ہم زندہ رکھنے کی کوشش کریں، یہی مقصود اور منشا ہے. ورنہ بات یہ ہوگی کہ دوستو یہ ٹیمپرری بات ہو جائے گی کہ ایک مخصوص ماحول اور انوائرمنٹ میں ہم ایک انداز سے رہتے ہیں اور پھر اس کا کوئی رنگ ہم پر نہیں چڑھتا ہے اور بعد میں جا کر ہم متاثر ہو جاتے ہیں. جبکہ اللہ کا منشا یہ ہے کہ ہم 24 گھنٹے کی زندگی کے لیے اور پوری زندگی بھر کے لیے ہم صبغۃ اللہ،
اللہ کے رنگ کو اپنا لو. ومن احسن من اللہ صبغا، اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ اور اللہ کا رنگ کیا ہے؟ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی ہے. اور دوستوں اور بزرگوں، بدنی عبادات کے ذریعے سے ہم جہاں اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہیں ہم نے مالیات کی لین میں بھی اپنے آپ کو بہت کچھ پاک کرنے کی کوشش کی، زکوٰۃ دے کر، صدقہ، خیر خیرات، نوافل وغیرہ کر کے. لیکن یہ کیفیت اور یہ سخاوت والی کیفیت غیر رمضان میں بھی ہماری رہنی چاہیے. حتی الامکان، حتی الوسع. مالدار ساتھی اپنی سکت استعداد کے اعتبار سے، غریب ساتھی اپنی سکت اور استعداد کے اعتبار سے. اگرچہ کہ غریب ساتھیوں پر شرعی طور پر کوئی چیز تو ضروری نہیں ہوتی ہے خرچ کرنے کی لین کی، لیکن احادیث شریفہ کے اور قرآن مجید کی مختلف آیتوں کے شان نزول کے پتہ چلنے سے معلوم ہوتا ہے دوستوں کہ اللہ عز و جل یہ چاہ رہے ہیں کہ ہر آدمی خواہ وہ غریبی کے نقشوں میں کیوں نہ ہو، اس کو اللہ میں نے جتنی وسعت اور گنجائش دی ہے اس میں سے خرچ کرے. اس رمضان المبارک کی مناسبت سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پاک کا بھی مطالعہ کیا جاتا ہے، اس لیے کہ آپ کی شہادت کا وہ دن ہے. تو اس موقع سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کرنے سے دوستوں بڑے بڑے عجیب سبق ملتے ہیں ہم کو. ان میں سے ایک دو سبق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بات کو ختم کرنے کے مرحلے میں جا رہا ہوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ لکھا ہے، خصوصیت سے جو ساتھی غریب ہیں، مالدار نہیں ہیں، لیکن ان کو بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مزاج پر ابھارنا چاہا ہے اس کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے. اور اسی سے مالدار ساتھی بھی لیسن لے سکتے ہیں کہ جب غریب صحابی کا یہ عمل اور کردار ہے تو ہم کو کیسا ہونا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک عمل ملتا ہے دوستوں کہ فاقے سے دو چار، گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں. تو آپ صبح صبح ایک باپ کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ بھائی میں مزدوری کروں گا، تیرے جھاڑوں کو پانی پلاؤں گا، تو مجھے کیا دے گا؟ تو اس نے بتایا کہ بھائی میں اتنے کھجور دوں گا. تو آپ نے اس کے پاس محنت کی یہاں تک کہ ہاتھوں میں چھالے آ گئے، پانی سینچا انہوں نے اس کے درختوں کو، اس نے کچھ کھجوریں دی جو بھی طے ہوا تھا. پھر ان کھجوروں میں سے آپ نے ان کو بیچ کر یا اسی کے بدل میں آٹا خریدا اور پھر روٹی بنوائی. ایک روٹی بنائی اور کھانے کے لیے بیٹھے تھے کہ دروازے پر ایک مسکین آ گیا اور اس نے کہا کہ مسکین ہوں، اللہ کے نام پر کچھ دے دو. تو آپ نے وہ روٹی اس کو عنایت کر دی. اور اسی دن یا پھر دوسرے دن روٹی بنائی ہوئی تھی، کھانا کھانا چاہ رہے تھے، ایک یتیم نے دروازے پر دستک دی اور یہ کہا کہ یتیم ہوں، کچھ کھانے کو دے دو. تو آپ نے وہ روٹی اس کو عنایت کر دی. اور اسی طریقے سے تیسرے دن ایسا ہوا کہ آپ محنت اور مزدوری سے حاصل کی ہوئی روٹی کھانا چاہ رہے تھے. پکانے کے بعد کہ ایک آدمی نے آواز دی کہ میں غلام ہوں، میں قیدی ہوں، مجھے کچھ کھلاؤ. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ بھی اس کو عنایت فرما دی اور بھوکے رہ گئے. اور واقعہ نگاروں کے مطابق یا تو ایک ہی دن کا واقعہ ہے یا 3 دن کا واقعہ ہے، بھوکے رہ گئے فاقوں کے ساتھ. خود فاقے وہیں سے گزر رہے تھے، محنت مزدوری سے جو چیز حاصل ہوئی اس میں سے کچھ دینا ان کو ضروری نہیں تھا، لیکن اللہ کا نام لے کر مانگنے والے آ گئے. مسکین آ گیا دے دیے، یتیم آ گیا دے دیے، کوئی دوسرا محتاج آ گیا دے دیے. اللہ عز و جل کو نبی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ عمل اتنا پسند آیا دوستو، اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں آیت اتاری وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ابرار اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جو اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو اور قیدیوں کو.
تو دوستو رمضان مبارک میں ہماری اللہ کے فضل و کرم سے ماشاءاللہ سے جو اہل خیر احباب ہے مسلمان بھائی ہیں ماشاءاللہ سے بہت داد و دہی سے کام لیتے ہیں. اللہ عز و جل ان کی جان و مال میں برکت عطا فرمائے. لیکن جو غریب ساتھی ہیں وہ بھی اپنی سکت کے مطابق کریں. اور دوسرے یہ کہ اس قسم کی فیاضی کے جو واقعات صحابہ کرام سے ملتے ہیں وہ رمضان مبارک کے ہی نہیں ہیں. یہ لیسن میں اپنے ذات کے لیے اور ساتھیوں کے لیے دینا چاہ رہا ہوں کہ معمولات جو ہے نا ہمارے سخاوت والی کیفیت، پیسے سے محبت نہیں ہونا، چیزوں سے محبت کا نہیں ہونا اور خرچ والی کیفیت کا اپنے اندر آ جانا دوستو یہ ہماری ہمیشہ کے لیے ہو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و صفا والی کیفیت ہمیشہ کے لیے ہوا کرتی تھی، اگرچہ کہ رمضان میں بڑھ جاتی تھی. حضرات صحابہ اکرام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اتنے سخی ہو جاتے تھے جیسے کہ کالریح المرسلہ، اللہ کی جانب سے بھیجی ہوئی ہوا کہ ہر ایک کو میسر ہوتی ہے، ہر ایک کو فیضیاب کرتی ہے، ہر ایک کو معطر کرتی ہے، کسی کی تخصیص نہیں کرتی. ایسے ہی اتنے سخی ہو جاتے تھے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان مبارک میں جیسے ہماری بدنی عبادات بڑھ جاتی ہیں اور مقصود اور منشا یہ ہے کہ غیر رمضان میں بھی ہم جڑے رہیں بدنی عبادات سے، ایسے ہی رمضان میں ہماری مالی عبادات بڑھ جاتی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. تو اسی طریقے سے کچھ نہ کچھ کیفیتیں جڑی ہوئی رہیں غیر رمضان میں بھی، یہ مقصود اور منشا ہے. دوستو اللہ سے دعا فرمائیے کہ اللہ عز و جل ہم سب کو شب قدر کی برکتوں سے نوازے اور رمضان مبارک کی جتنے بھی اوقات باقی رہ گئے ہیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کا خیر مقدر فرمائے، ہر قسم کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے. دعا کر لیں. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا من فتنة المحيا والممات وقنا من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون ومن كل سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق ومن سوء الأخلاق. اللهم إنا نسألك الصحة والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أصلح لنا شأننا كلها يا أرحم الراحمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہر قسم کے خیر مقدر فرما، ہر قسم کے شر سے ہماری حفاظت فرما. اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خیر کو مانگا ہے ہم بھی مانگتے ہیں، ہمیں عطا فرما. جس شر سے پناہ مانگی ہے ہم بھی پناہ مانگتے ہیں، ہمیں محفوظ فرما دے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے حال پر رحم فرما دے. اے اللہ ہمیں شب قدر نصیب فرما دے، اس کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما دے. ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما دے. اے اللہ امت بڑی پریشان حال ہے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ خوف کی کیفیت ہے اس کو دور فرما دے. اے اللہ بد امنی اور بے امنی کی کیفیت ہے اللہ اس کو امن میں بدل دے. اے اللہ تمام ممالک میں جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ بے شمار ممالک ہیں جہاں مسلمان مختلف قسم کی پریشانیوں سے دوچار ہیں، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما. اللہ کیا فلسطین، کیا عراق اور کیا افغانستان اور کیا پاکستان اور کیا بلاد اسلامیہ، اللہ تمام ہی ممالک میں مسلمان پریشان حال ہیں، ہماری پریشانیوں کو دور فرما. اللہ ہر قسم کی فتنے رونما ہو رہے ہیں، اللہ ہماری فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. اللہ غیروں کی نظروں سے ہماری حفاظت فرما. اللہ جنہوں نے ہم کو متعصب قرار دیا، اللہ جنہوں نے ہمیں دہشت گرد قرار دیا، اللہ جنہوں نے ہم کو غیر غلط قسم کے الزامات میں پھنسانے کی کوشش کیا، اللہ ان کی چالوں اور ان کی مکاریوں کو انہیں پر پھیر دے. اللہ مسلمان نوجوانوں کی حفاظت فرما. اللہ مسلمان ماں اور بہنوں کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے عزت و مال کی آبر کی حفاظت فرما. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اے اللہ وہ عزت و سر بلندی کے دن لوٹا دے. اللہ جو تو نے ہمارے صحابہ کو اور اسلاف کو عطا فرمایا تھا، اگرچہ کہ اللہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں لیکن اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیرے حبیب کی امتی ہیں. اے اللہ وہ عزت و سر بلندی پھر ہمیں عطا فرما دے، خیر و سکون کی شکلیں بنا دے. اے اللہ امت کے تقدیر کے فیصلے، امت کے حق میں اچھے فیصلے فرما دے. اے اللہ امت کے ساتھ خیر کے معاملے فرما دے، خیر کے فیصلے فرما دے. اللہ جو نوجوان ہیں انہیں نیک و صالح بنا دے. اللہ ان کو دین کا داعی بنا دے، ان کے ہر قول و عمل سے اللہ ان کو دعوت دینے والا بنا دے. اے اللہ غیر مسلموں کو اسلام کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان کے دلوں کو اسلام کی طرف پھیر دے.
اللہ اسلام کی محبت نصیب فرما دے. اللہ ہم کو ایسے اعمال اور ایسے اخلاق پیش کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے وہ متاثر ہو سکے, جس سے وہ اسلام کے حلقے میں آ جائیں. اللہ ہمیں ایسے اعمال سے محفوظ فرما جن اعمال سے کہیں ان کو اسلام سے نفرت نہ ہو جائے. اللہ ہمیں ایسا ذریعہ نہ بنا دے. اللہ ہمیں اچھائی کا ذریعہ بنا دے. اللہ ہمیں برائی کے ذریعہ نہ بنا. اللہ محض اپنے فضل خاص سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. والحمد للہ رب العالمین.